حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کو کسی کافر نے مسخری اور استہزاء کے طور پر کہا، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ عجیب بات ہے تمہارا نبی تمہیں ہر بات دوسری تو بتاتا ہے، لیکن بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی تمہیں تمہارا نبی سکھاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کافر نے یہ کوئی بڑا مقام اور مرتبہ دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کی تھی، بلکہ استہزاء اور مذاق کے طور پر کی تھی کہ شاید اس جملے سے حضرت سلمان کے ذہن میں بھی کوئی معاذ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقارت آئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ان کو جواب دیا، فرمایا اجل، ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سے بڑی باتیں، انقلاب کی باتیں تو ہمیں سکھاتے ہی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سکھاتے ہیں، ان سے ہی سیکھ کر ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حضرت سلمان نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے تم جاؤ تو بیت اللہ کی طرف اپنا منہ بھی نہ کیا کرو اور پیٹھ بھی نہ کیا کرو، کیونکہ بیت اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور خالق حقیقی کی طرف جب ایک چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا ادب بھی بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک محبت کی بات ہے۔ اس میں پھر یہ بحث کرنا کہ اتنے دور اگر بیت اللہ ہے، کئی ہزاروں لاکھوں میل دور ہے، درمیان میں دیواریں بھی آ جاتی ہیں اور بہت ساری بلڈنگیں درمیان میں آ جاتی ہیں، تو کیا حرج ہے منہ کرنے کی یا پیٹھ کرنے کی؟ تو یہ تو ایک محبت کی بات ہے۔ اب جیسے یہ مجنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محبت تو لیلا کے ساتھ تھی، لیکن لیلا کے گھر کا کتا بھی اگر باہر نکلتا ہے تو اس کو بھی چومنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت لیلا کے ساتھ ہے، یہ لیلا کے گھر کا کتا ہے۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ تعویلیں اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں دیکھی جاتی، اور خود محبوب سے بھی محبت کا تعلق قائم رکھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ نسبت اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی خود بخود محبت ہو جاتی ہے، اور ان کا بھی بے حد خیال رکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہتے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جن عورتوں نے محبت کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن صحابہ کرام نے جب آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تو ہاتھ تو کیا اپنی گردنیں بھی کٹوا دی۔ اب اتنی جب محبت ہے تو حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو چیزیں تھیں ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی بہت زیادہ محبت۔ اگر آپ علیہ السلام وضو کرتے ہیں، پانی نیچے گرتا ہے تو نیچے نہیں گرنے دیتے، کیونکہ پہلے تو عام پانی تھا، لیکن اب حضور کے جسم سے جب ہو کر نیچے گرا ہے تو اس پانی کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے، فوراً اٹھا کر اپنے منہ پر، اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ صحابہ کرام بے حد محبت کرتے تھے، اور پھر ازواج مطہرات میں سے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی اگر کوئی ہدیہ، غربت کا زمانہ بہت ہی زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہدیہ دینا چاہتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ امی عائشہ کی باری میں ہی آپ علیہ السلام کو ہدیہ دیں، تاکہ یہ ہدیہ آپ علیہ السلام بھی استعمال کریں تو ساتھ میں امی عائشہ کا بھی اس کے اندر حصہ ہو جائے، کیونکہ دلی تعلق سب کے ساتھ آپ علیہ السلام کا تھا، تمام ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، لیکن
امی عائشہ کے ساتھ دلی تعلق ایک زیادہ تھا، تو نسبت بڑھ گئی، تو اسی نسبت کی وجہ سے صحابہ کرام بھی امی عائشہ کے ساتھ زیادہ متوجہ ہوتے تھے، اور ان کی طرف زیادہ ایک رجحان ہوتا تھا، ہدیہ وغیرہ دینا ہوتا تھا، تو یہی کوشش کرتے تھے کہ امی عائشہ کے جو باری ہو تو اسی باری کے اندر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ بھیجا جائے۔ تو کہنے کا مقصد کی بات یہ ہے کہ بات ایک محبت اور عشق تک جب آ جاتی ہے تو پھر اس میں تعویلیں نہیں کی جاتی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اتنا فاصلہ ہے، اتنا دور بیت اللہ رہا، اب درمیان میں بلڈنگیں بھی آ گئی، درمیان میں پردے بھی آ گئے، دیواریں بھی آ گئی، تو پھر کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر لیا یا پیٹھ کر کے پیشاب کر لیا تو کیا حرج ہے؟ تو حرج تو بہت زیادہ ہے اگر دل کے اندر عشق اور محبت کی چنگاری ہو، کیونکہ اللہ کی جتنی بڑی شان ہے تو اس کے گھر کا بھی اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور اللہ تعالی جس تعظیم کے لائق مستحق ہے، تو ظاہر بات ہے انسان کمزور ہے، اتنا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی طاقت کو خرچ کر لیا جائے، حسب استطاعت حسب طاقت اپنے آپ کو اللہ کی عشق محبت عزت احترام اور ان کی حرمت پر اپنے آپ کو مٹا دے تو یہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے بیت اللہ، تو اس کی بھی اتنی ہی عظمت اور عزت دل کے اندر ملحوظ ہو، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان اپنے جسم کی گندگیوں کو پھینکنے لگے تو اس وقت کم سے کم اتنا تو خیال ہو کہ بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہ کیا جائے تو پیٹھ بھی نہ کی جائے۔